یہ پروگرام امریکن ڈریم ہومز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہماری، امریکن ڈریم ہومز۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. صدق اللہ العظیم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان. آج کے میرے بیان کا موضوع ہے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی فضیلت. رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی یہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قدر ہے. اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے، اور ایک ایک گھڑی یہ انسان کے لیے قابل تعریف ہے اور بہت ہی مبارک ہے اور برکت والی ہے. تو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ دائمی جہنم سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے. احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، اور اس کا جو درمیانہ عشرہ ہے وہ مغفرتوں کا عشرہ ہے، اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ دائمی جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس عشرے میں خوب محنت کرنی چاہیے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے، اور خاص طور سے جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ بہت زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے عبادات میں لگ جاتے تھے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ میں اور آپ اس مہینے میں اور خصوصاً آخری عشرے میں ہم اتنی محنت کر لیں، اتنی عبادت کر لیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. یہ دنیا تو رہ جانی ہے، انسان جتنی بھی زندگی یہاں پالے لیکن آخر اس دنیا سے جانا ہے. ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. ہمیں اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو دنیا یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے،
اور یہاں اپنی مرضی بھی نہیں چلانی، اس لیے کہ مسلمان کے لیے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو ایمان والے کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ جیسے ایک پرندہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے تو وہ ایک قید خانے میں ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ انسان اور یہ ایمان والا یہ اس دنیا میں ایسا ہے جیسا کہ ایک قید خانے میں، کہ ایک قید خانے میں قیدی وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہے، جو کام کرنے کا حکم ہے، جو امر بالمعروف کا طریقہ ہے، جو اوامر ہے، جو کام بجا لانے کا حکم ہے، ہمیں ان کے کرنے کا، ہم اسی کے مجاز ہیں، ہم وہی کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے یہ عارضی زندگی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اپنے رب کو راضی کر کے ہی جانا ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ ایک قیدی زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں ہم بھی ایسی زندگی گزاریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ناراض کرنا مشکل ہے۔ کہ انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے لیے وہ طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے، طرح طرح کے اس کے لیے وہ حربے استعمال کرتا ہے، روپیہ پیسہ استعمال کرتا ہے، وہ غلط راستے پہ چلتا ہے، شیطان کی مانتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے۔ جتنے بھی انسان سے گناہ ہو جائے، پہاڑوں برابر کیوں گناہ نہ ہو، اس زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دینے والے گناہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک بار سچے دل سے آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر 2 آنسو گرا کر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ رب العزت بغیر تانا دیے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا اور برائی میں مبتلا رہا، اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا، اللہ رب العزت کو روٹھا ہوا نہیں پائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، جتنے بھی گناہ ہو اللہ رب العزت معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اس لیے یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا یہ دائمی جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ جہنم وہ ٹھکانہ ہے، وہ بری جگہ ہے، اس کے اندر کئی طبقات ہیں، کئی طبقے ہیں، مختلف قسم کے عذابات ہیں اس میں، اور فرمایا کہ اس کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اس کو وہاں جب بھوک لگے گی تو وہ کھانا مانگے گا، اس کو بھوک کی شدت ستائے گی، وہ چیخے گا، چلائے گا کہ مجھے کھانا دیا جائے۔ اول تو اس کو دھتکارا جائے گا، کھانا نہیں ملے گا، اس کے بہت زیادہ اصرار پر جب اس کو کھانا ملے گا تو فرمایا کہ ایسی خاردار گھاس اس کو ملے گی، کانٹے دار گھاس اس کو کھلائی جائے گی کہ اس کے حلق سے نیچے نہ اترے، اور کسی طریقے سے جب وہ
اس کو حلق سے اتارے گا، اس کے بعد اس کو پیاس لگے گی۔ جب اس کو پیاس لگے گی تو وہ پانی کا مطالبہ کرے گا۔ جب اس کو پانی دیا جائے گا تو وہ کھولتا ہوا پانی، جہنمیوں کی پیپ اور خون، وہ کھولتا ہوا اس کو پلایا جائے گا۔ وہ نہیں پیے گا، اس کو زبردستی پلایا جائے گا۔ جب وہ منہ پہ لے کے جائے گا، اس کے منہ کے ساتھ وہ پانی لگے گا تو اس کے ہونٹ جل کر اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا۔ اور اسی طرح جب پانی اس کے حلق میں اترے گا نیچے تو اندر کے نظام کو یہ پانی جلا کر اس کو راکھ بنا کر ریزہ ریزہ کر کے اس کو پخانے کے راستے سے اس کا وہ اعضاء اس کے نکل آئیں گے۔ تو اتنی شدت ہوگی، اتنی ہولناکیاں ہوگی، ایسی جہنم سے پناہ مانگے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دنیا میں تو یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، انسان آنکھیں بند کر کے گناہ کر لیتا ہے۔ اس دن کی فکر نہیں ہوتی کہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، جہنم کی ہولناکیاں بھی ہے۔ جب وہ گناہ کر ڈالتا ہے، اس کے بعد جب وہ پشیمان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے تاکہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، تو اس جہنم سے اپنے آپ کو انسان بچا لے۔ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہی اسی لیے ہے کہ جہنم سے، جہنمیوں کا چھٹکارا اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو رات کو اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کو منائے اور اس جہنم سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کچھ وقت نکال کر اللہ رب العزت سے لو لگا لے اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دنیا کے لیے بھی اپنی جو جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی مانگ لے، کوئی منع نہیں ہے۔ انسان ضرورت ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہ دنیا ہماری ضرورت ہے اور آخرت ہمارا مقصد ہے۔ ہم اپنی ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی ہمیں قرآن کریم میں دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری دنیا بھلی کر دے۔ کہ دنیا اچھی ہوگی تو ہم کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوں گے، ہم خوار نہیں ہوں گے، ہم حاجت مند نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوں گے، کہ ہماری دنیا بھی بھلی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو۔ اصل تو آخرت ہے۔ اور فرمایا کہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہمیں بچائے رکھ۔ تو آخرت کو مد نظر رکھے، مقصد ہمارا آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ 60 70 سال 80 سال 90 سال، زیادہ 100 سال زندگی آدمی پالے، آخر موت ہے۔ لیکن اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں آدمی سوچے تو انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس زندگی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی لمبی زندگی ہوگی کہ اس دنیا کو اگر خالی کر دے اور اس دنیا، یہ زمین اور آسمان کی خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دے، اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آ کر اس سے ایک دانہ لے کر جائے، تو یہ رائی کے دانے اس کے ختم ہونے کا تو امکان ہے، لیکن اس زندگی کا جو مرنے کے بعد آنے والی ہے اس کے ختم ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، لامحدود زندگی ہے۔ تو اس لامحدود زندگی کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، اپنے رب کو راضی کرنا پڑے گا، اپنی آخرت کو بہتر کرنا پڑے گا،
جہنم سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں، جہنم سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں، ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کام کی طرف ہم اپنا رجحان اور اپنی رغبت اس کام کی طرف کریں جو جنت میں لے جانے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔